بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جو ہے وہ قاعدے کو بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ قرآن کریم میں قاعدہ جاری کرنا نہیں سیکھ پاتے۔ اس لیے ان لیکچرز میں آپ کو انشاءاللہ اچھی طریقے سے قرآن مجید ہی کے تھرو قواعد سمجھائے جائیں گے، اور اسی میں بتایا جائے گا کہ کس طرح آپ نے اس کو قرآن کریم کو سمجھنا ہے، اور کچھ لیکچرز اپلوڈ کیے جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو خود پریکٹس ہو جائے گی اور خود آپ قرآن کریم کو اچھی طریقے سے پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو یہاں پر سورہ فاتحہ سے ہم ابتدا کرنے لگے ہیں۔ سورہ فاتحہ آسان سی سورت ہے، فرسٹ سورت ہے جس سے ہم ابتدا کریں گے۔ تو ابتدا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الفاتحہ مکی ہے، یعنی سورہ فاتحہ مکے یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بارے میں ہم جو ہے اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سب سے پہلے درست پڑھیں گے۔ اس میں آپ کو بہت جو ہے وہ کیئر سے اس کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر کون کون سا قاعدہ جاری ہوا ہے، یہ کیا ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ با سین زیر بس، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو سین ہے اس میں سیٹی کی آواز آئے گی، بس۔ اور مل کو ایسے ہی نارمل پڑھیں گے، اس کو کھینچنا وغیرہ نہیں ہے، نہ ہی بس کو اور نہ ہی مل کو۔ اس وجہ سے نہیں کھینچنا کیونکہ یہ حرکات سے زبر زیر پیش جو ہوتی ہے وہ حرکات سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور حرکات کبھی بھی نہیں کھینچتی۔ اس کے بعد جو لام ہے، لا، تو اس کو ہم نے کھینچنا ہے، کیونکہ بیسیکلی عربی میں جب بھی کسی لفظ پر کھڑا زبر لگاؤ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ الف کے ساتھ ہے۔ میں اس پر لام پر کھڑا زبر لگا دوں یا پھر اس کو الف کے ساتھ لکھ دوں، لام الف زبر لا لکھوں، تو دونوں کے معنی ایک ہی سمجھے جائیں گے۔ عربی میں جب بھی کسی چیز کو مخفف بنانا ہو یا شارٹ کر کے لکھنا ہو تو اس حرف پر جو ہے وہ کھڑا زبر لگا دیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ الف کے ساتھ ہے، لام الف زبر لا۔ اور جب بھی آپ کو پتہ ہے کہ قاعدے میں جب بھی کوئی لفظ الف کے ساتھ ہو، زبر ہو اور وہ الف کے ساتھ ہو تو اس کو کھینچنا ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے ہم اس کو کھینچیں گے۔ لا، بسم اللہ، ہر کو ہم نارمل پڑھیں گے، ہا را دیر ہر پڑھیں گے کیونکہ یہ بھی حرکت ہے اور حرکت کو کھینچنا نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد راہ میں کیا جاری ہو رہا ہے، تو را جو ہے وہ موٹا ہوگا، کیوں؟ کیونکہ را زبر ہے، را کی کچھ حالتیں ہوتی ہیں، اب را پر یہاں پر زبر ہے تو را کو ہم موٹا پڑھیں گے اسی وجہ سے۔ راہ، ہا جو ہے حرف حلقی ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے ہا، راہ، ہا کی آواز آنی چاہیے آپ کے حلق سے۔ راہ، ما میں بھی اسی طرح کرنا ہے کہ میم کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے۔ ما، میم الف زبر ما یا میم کھڑا زبر ما دونوں ایکول ہیں، دونوں برابر ہوں گے، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ ما، نر کو نارمل پڑھنا ہے کیونکہ اس کا تعلق حرکت سے۔ پھر را کو را زبر را، نر را، حیم، ہا یا زیر ہی۔ اب یہ جیسے حروف مدہ بتائے جاتے ہیں، با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، تو یہ جو ہی ہے یہ بالکل با یا زیر بی کی طرح ہا یا زیر ہی ہے، تو اسی وجہ سے اس کو ہم کھینچیں گے کیونکہ اس کا تعلق مدہ سے، اور مدہ ایک الف کے برابر کھینچتا ہے، تو ہم اس کو رحی، میم ساکن، میم زیر می، تو اس کو رحیم۔ تو ہمارے پاس جو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ہے وہ تیار کس طرح ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح سے۔ اس کے بعد پہلی آیت مبارکہ ہے، اس کو پڑھ لیتی ہوں، پہلے میں پڑھ لیتی ہوں، اس کے بعد اس کے قواعد بتاؤں گی۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ال کو نارمل پڑھیں گے، اس کے بعد ہا جو ہے اس میں آپ نے ہا کی آواز پیدا کرنی ہے، ہا، الحم، دال کو نارمل پڑھیں گے کیونکہ یہ بھی حرکت ہے۔ للہ، لام کھڑا زبر لا، تو یہ بھی جس طرح ہم نے یہاں پر لا پڑھا تھا اسی طرح پڑھیں گے۔ بسم اللہ الحمد للہ، ہی، ہا زیر ہی نارمل پڑھیں گے، حرکت ہے۔ رب کو کیسے موٹا پڑھنا ہے، را کو، کیونکہ را پر میں نے بتایا کہ را کی کچھ حالتیں اور یہاں پر بھی را پر زبر ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے۔ رب، را کو موٹا پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد جو با ہے، با کا تعلق جو ہے وہ حرف قلقلہ سے ہے، اور حرف قلقلہ قاف تو اباجیم ہوتے ہیں۔
اب جب بھی یہ حروف جو ہے وہ ساکن ہوں تو ان کو ہم نے کیا کرنا ہے، ہلا کر پڑھنا ہے ساکن ہونے کی حالت میں۔ اب آپ کہیں گے یہاں تو با ساکن نہیں ہے، با بیسیکلی ساکن ہے۔ عربی زبان کا یہ طریقہ کار ہے، رسم الخط کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی لفظ ایک جنس کے دو لفظ جمع ہو جائیں تو ان کو جو ہے وہ ایک کر کے لکھ دیا جاتا ہے اور ان پر تشدید ڈال دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اب آپ کو یہ دکھ رہا ہے ربی، ربی دراصل اس طرح سے، ربی آپ کو تو دکھ رہا ہے با پر تشدید ہے اور اس کے نیچے زیر لکھی ہوئی ہے، لیکن ربی اصل میں اس طرح ہے، رابا دبر رب با زیر بھی، ربی۔ تو اگر آپ اس صورت کو دیکھیں گے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ اس صورت میں جو ہے وہ با جو ہے، یہ والا با یہ ساکن ہے، اور حروف قلقلہ والے حروف جب ساکن ہوتے ہیں تو ان کو ہلا کر پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ تو ہم پڑھیں گے رب، رب، اس طرح، اسی وجہ سے میں نے اس کو ہلا کر پڑھا رب، ربی، ربی، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ رب اس کو با لام زیر بل کر دیں گے، رب۔ یہ لیکچرز ان لوگوں کے لیے ہیں جن کو قرآن کریم پڑھنا تو آتا ہے لیکن تجوید کے ساتھ نہیں آتا، تو ان کو تجوید سکھانے کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں۔ رب، عین کھڑا زبر آ، رب العا۔ یہ جو الف زبر آ، با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بھی ہے، تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ان کو کھینچنا ہوتا ہے۔ تو جب یہ کھینچیں گے تو یہ اسی طرح بنے گا، عین کھڑا زبر آ، عین الف زبر آ، تو یہ ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ رب العا، لام زبر لا، لام کا تعلق حرکت سے، دیکھیں اگر لام پہ صرف زبر ہے تو یہ تو حرکت کہلاتی ہے، زبر زیر پیش کسی بھی لفظ پر ہو تو وہ حرکت کہلاتی ہے، لیکن اگر اسی لام کے ساتھ الف لگ جائے تو یہ مدہ بن جاتا ہے۔ الف لگ جائے یا لام کے ساتھ واو لگ جائے اور اس سے پہلے پیش ہو، یا لام کے ساتھ یا لگ جائے اور اس سے پہلے زیر ہو، تو یہ سارے لفظ جو ہے وہ حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ جو زبر کا موافق حرف ہوتا ہے وہ الف ہوتا ہے، یعنی زبر کا جو مناسب لفظ ہے وہ الف ہے، پیش کا جو مناسب لفظ ہے وہ واو ہے، اور اسی طرح زیر کا جو مناسب لفظ ہے وہ یا ہے۔ تو ان کے پیش نظر جو ہے ہم اس کو مدہ پڑھتے ہیں، تو یہاں پر اسی وجہ سے عین کھڑا زبر آ، رب العا، اور لام کو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، بالکل نارمل پڑھ دیں گے جلدی سے۔ پھر اعلیٰ، می کو کھینچنا ہے، کیوں؟ کیونکہ می کا تعلق با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی کے تین لفظوں میں سے ایک لفظ کے ساتھ ہے، وہ ہے میم یا زیر می، با یا زیر بی جس طرح تھا، تو اسی طرح میم یا زیر می، تو اس کو بھی کھینچ کر پڑھنا ہے ایک الف کی مقدار، تو میم یا زیر می، رب العالمین، نون زبر نہ، رب العالمین، اس طرح پڑھیں گے اس آیت مبارکہ کو۔ تو آخر میں یہ آیت کس طرح بنے گی؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اب ایک سوال یہاں پر آ کر یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو ان قواعد کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ یہ قرآن کریم کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا ہے، اور قرآن کریم کو انہی ایکسنٹس کے ساتھ، انہی ڈائلیکٹ کے ساتھ، انہی لب و لہجے کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پڑھا اور امت سے اسی طرح چلتا آیا، اجماع ہے، تواتر کے ساتھ ہم تک یہ بات پہنچی ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا اسی طرح ہم کو اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے زبر زیر پیش میں یا اس کے قواعد میں تبدیلی کرنے سے ہم اس کے گناہ گار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوب خوش الحانی کے ساتھ، اچھی آوازوں کے ساتھ قرآن کریم کو سوار کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔